دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں، جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا، رس کر کے روٹ کر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ سب حالات سے جب ماں باپ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، ڈانٹنا تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب بات کرنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے۔ اصل خدمت اور اصل فرمانبرداری یہی ہے کہ تم جوان اور طاقتور ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جب ماں باپ جوان رہتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں باپ طاقتور ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بچے کے اندر طاقت نہیں، وہ عزت ہی کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اصل عزت اور احترام اس وقت ہے جب تم کما رہے ہو، طاقتور ہو گئے ہو اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا تمہارا امتحان کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کس طرح سلوک کرتے ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کی فرمان برداری عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑ کر کے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم یعنی پہاڑوں کے برابر بلند ہو سکو گے۔ تم ذرا دیکھو تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ جو لوگ اکڑ کر کے گردن اونچی کر کے چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آدمی کو ڈبو دیتا ہے، اور یہی غرور دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کے اندر آیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو نہ کیا وہ اکڑ ہی تو تھی، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے، اور یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جو غرور اور تکبر کرتے تھے ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، اور پورے اہل محشر سے کہا جائے گا ان کو اپنے پیروں سے روندو۔ غرور اور تکبر نہ آنے کے لیے جو علاج ہے اس میں کوشش یہ کرو کہ سلام میں تم پہل کرو، مسلمان کو دیکھو تو پہلے سلام کرو۔ عاجزی آنے کا ایک راستہ ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو ہر ایک کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، جو خواہش کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے۔ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے عزت کے لیے کھڑے رہیں، وہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ ہاں بغیر اس کی خواہش کے کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس پر قصور نہیں ہے۔ علماء کرام کا، اساتذہ کا، مشائخ کا ہم ادب کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حکم سے نہیں ہے، یہ ہم اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہر ایک کے دل میں ہے۔ ماں باپ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا، مشائخ کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک مستحسن کام ہے۔ لیکن ہر آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ سارے دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی رہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز